بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا، لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہو رہی. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا، تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے، مٹھائی کھانے کا حکم ہے، لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے، قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا. اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ، میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے 4 دنوں میں. 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے، آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے، آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی، وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے، ان کو کرنے دو. کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں، ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں. 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا، ایام تشریق، اس میں بھی روزہ حرام کے چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے. تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھاؤ اور کہ جناب اللہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ بقرعید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر؟ اللہ میاں ہماری بقرعید تو ختم. ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے، صحیح نا، جو آپ کی اہم خوراک تھی. اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے عقیقہ ہے، خوشی ہے نا. عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لیں، کھجور کھا لیں، گوشت کھا لیں. دوسرا ہے عقیقہ. عقیقے میں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ کبھی حدیث میں دیکھا آپ نے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، سوری عقیقے میں آتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. گائے کے بھی 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، یہ لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ. وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھائی کسی مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہے تو مٹھائی کے 2 ڈبے، لڑکی ہے تو مٹھائی کا 1 ڈبہ. وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے لیکن اسلام میں اس کی کوئی ترغیب بولو نہیں ہے. اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دیتے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولو بشاتن، اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو. ابھی میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ، ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں بھی جانور، خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں؟ مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مٹھائی بالکل نہیں کھاتے تھے. حضرت تو ایک ٹرم استعمال کرتے تھے، وہ ممبر پہ نہیں استعمال کر سکتے. مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا ہوا تھا، ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ ملفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. آپ وہ اتنے خلاف تھے نا مٹھائی کے. تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے؟ اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں، یعنی ترغیب ہی نہیں ہے. وہ آپ کریں دعوت، پابندی نہیں ہے، لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے؟ ولیمے کی. تو حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو، بکری یا بکرا کچھ بھی یا دمبا. تو جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیمہ کرو اگرچہ، یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے. شادی کی ہے تو کیا کرو تم؟ ایک ہی دعوت ہے اسلام میں. بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا. لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا
بس ہو گیا نکاح, جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا, پورا مجمع آپ کے یہاں پہنچے گا, کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کے, جیسے بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے, ترغیب جو دی جا رہی ہے کس کی دی جا رہی ہے, گوشت کی. اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا, مٹھائی. تو مجھے بتاؤ جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا؟ وہ دنیا چھوڑ دے گا, وہ گوشت نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی ہمارا تو مذہبی بات بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے, گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی. تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی, میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا. میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی, نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی فیلڈ شروع ہوتی ہے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو, سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت, کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو اس زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہیں نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ